بیان کیا کہ سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے میں ہی نجات ہے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہمیں آنی چاہیے۔ یہ دین کا علم ہے۔ جب آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ آپ یہ سنتیں کیوں ادا کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو جب آپ کے پاس تعریف ہی نہیں ہے، اب آپ کو ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، آپ کہیں گے کہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، جب ڈیفینیشن ہی نہیں آتی تو آپ جو اعتراض کرنے والا ہے اس کے اعتراض کو کیسے دور کریں گے؟ اب مختصر آسان سی تعریف جو آپ اپنے ذہنوں میں رکھ سکتے ہیں محفوظ، اس کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ فعل، وہ کام، وہ عمل جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر دائماً ہمیشہ کیا ہو، اور حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے اس فعل کو، اس کام کو، اس عمل کو دائماً اور ہمیشہ کیا ہو، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اگر آپ احادیث کی کتب کو پڑھیں تو بعض محدثین نے احادیث کی کتب میں سنن کا جو چیپٹر قائم کیا ہے، جو باب قائم کیا ہے، اس کے تحت ان سنن کے ثبوت میں بطور دلیل یہ احادیث نقل کی ہیں، انہوں نے انہی احادیث کو نقل کیا ہے، اور بعض نے جو ہے وہ سنت مؤکدہ باب قائم کرنے کے بعد انہی احادیث کو نقل کیا ہے کہ سنت مؤکدہ کی کیا اہمیت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور اس روایت کو سنن نسائی، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، مسند ابو یعلا، معجم الاوسط اور سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع عربا قبل الظہر ورکعتین قبل الفجر، کہ آقا علیہ السلام ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور فجر سے جو 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، جو 2 سنتیں ہیں، آقا علیہ السلام انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، انہیں ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے، صحیح مسلم میں بھی نقل کیا گیا ہے، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل اور سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعد الظہر رکعتین وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ وبعد العشاء رکعتین وبعد الجمعہ رکعتین فی بیتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد جو ہے وہ سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح مغرب کے بعد بھی 2 رکعتوں کو ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد بھی جو ہے وہ سنتیں جو ہے وہ ادا فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح جمعہ کے بعد بھی 2 رکعات کو اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ وہ جو پچھلے جمعہ مبارک میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ امام بخاری نے جو ہے وہ ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے تحت جو ہے وہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ
جمعہ کے بعد کوئی نماز ادا نہیں فرمایا کرتے تھے، اسی بخاری کا جواب بخاری سے ہے کہ بخاری کی یہ ایک اور روایت بھی ہے. اور میں نے غالباً پچھلے جمعہ مبارک میں یہ کلیئر کیا تھا کہ کسی ایک حدیث سے دین کی بات کو آپ جو ہے وہ آخر نہ سمجھے، جب تک آپ جو جتنی بھی احادیث کی کتب ہے یا اس معاملے میں جتنی بھی احادیث آپ کی نظر سے نہ گزر چکی ہو، آپ فائنل ڈیسیژن نہیں لے سکتے. یا آپ نے جو ہے وہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنے سال علماء کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے دین کو سیکھا ہے تم نے. اور اگر جو ہے وہ آپ ٹرانسلیشن کی ہوئی کتابیں پڑھ کر یا گوگل سرچ کے تحت جو ہے وہ آپ دین کی بات کرتے ہیں تو پاسبل ہے کہ آپ گمراہی کا سبب بن جائیں. اب یہ یاد رکھ لیں کہ احناف کے نزدیک جو ہے یہ سنت جو ہے وہ سنن مؤکدہ ہے، اور اس پہ جو ہے سنت مؤکدہ کے جو ایویڈنسز ہیں میں ان کو نقل کر رہا ہوں. اسی طرح امام مسلم نے کتاب صلاۃ المسافرین میں باب قائم کیا ہے فرض السنن الراتبہ و بیان عددہن. اس میں جو روایت نقل کرتے ہیں امام مسلم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعة تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسلمان ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 12 رکعات سنن مؤکدہ ادا کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے ان سنن مؤکدہ کا. اور سنن دارمی، سنن نسائی، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، آپ بیان فرماتی ہیں کہ اس دن سے ہمیشہ میں یہ سنتیں جو ہے وہ پڑھتی ہوں، میں نے کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں، اور اس روایت کو جامع ترمذی، ابن ماجہ اور کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے 12 رکعات، 2 رکعات مغرب کے بعد، 2 فجر کے بعد سے پہلے، عشاء کے بعد کی 2 رکعات، ظہر سے قبل جو ہے وہ 4 سنتیں، جو شخص بھی جو ہے وہ ان کو ادا کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس حدیث مبارکہ میں فجر کی سنتیں بھی آ گئی، ظہر کی 4 سنتیں بھی آ گئی، اور بعد میں جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ بھی آ گئی. اسی طرح جو ہے وہ مغرب کے بعد جو سنتیں آتی ہیں وہ بھی آ گئی، اور عشاء کے فرض کے بعد جو ہے وہ 2 سنن مؤکدہ آتی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان سنن کو ادا کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے.